آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے ہم خدا کا پاک کلام کھولیں اور اپنی رہنمائی کے لیے اور زیادہ برکات کے لیے، کامیابیوں کے لیے ہم خدا کا پاک کلام سنیں۔ اکثر ہم دعا لیتے ہیں اور دیتے ہیں پورے ورلڈ میں کہ نئے سال میں خدا کو نئی برکتیں، نئی خوشیاں، نئی کامیابیاں عطا فرمائے، لیکن بائبل مقدس کے مطابق ہم اور زیادہ سیکھیں گے کہ یہ نئی نعمتیں، نئی برکتیں، نئی کامیابیاں کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں سے ہم پڑھیں گے زبور 90 اور اس کی 12ویں آیت، 582 صفحہ پر زبور کی جو کتاب ہے، مقدس کتاب، زبور 90 12ویں آیت میں لکھا ہے، ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ یہ بہت بڑا نبی جس کے وسیلے سے شریعت دی گئی، موسیٰ کی یہ دعا ہے کہ ہمیں دن گننا سکھا اور پھر تاکہ ہمیں دانا دل حاصل ہو۔ ہم نے نئے سال میں یہ پیغام سنا کہ 2023 is the year with the divine wisdom۔ 2013 کا سال ہے ایمانداروں کے لیے، یہ سال جو ہے وہ الہی حکمت کا سال ہے۔ کیوں کہ حکمت کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس کے مطابق یہ ہے کہ آپ سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ جو خدا نے پچھلے سال میں برکتیں دی، یا یہ کہہ لیں کہ جو آج کے دن تک برکتیں دیں، ان کو سنبھالنے کے لیے بڑے دھیان سے سننا ہے، اور ان برکات کو قائم رکھنے کے لیے بھی حکمت درکار ہے۔ اور جو خدا اس سال میں دے گا یا آنے والے سالوں میں برکات دینے والا ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے بھی ہم کو زندگی کے ہر شعبے میں الہی حکمت کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج ہم اسے کنٹینیو رکھتے ہوئے اسی سبجیکٹ کو جاری رکھیں گے۔ اس کا پارٹ 2 دوسرا حصہ ہم نے بائبل مقدس میں سے نئے سال کی عبادت میں سیکھا کہ ہمیں الہی حکمت کی ضرورت ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ یہ مانگنے سے ملتی ہے۔ جب ہم مانگتے ہیں تو مانگتا کون ہے؟ جو محسوس کرتا ہے کہ مجھے حکمت کی کیا ہے، اور حکمت بھی وہ جو الہی حکمت ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ یہ جو حکمت ہے یہ بالکل فری ہے، کیونکہ اس کا دینے والا کون ہے؟ خداوند ہے، اور وہ ساری چیزیں مفت دیتا ہے۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، نجات، روح القدس مفت دیتا ہے۔
اس نے پیسے لیے نجات کے، زندگی کے، یہ سانس کے، آکسیجن کے؟ 24 گھنٹے میں کتنی ہم آکسیجن لے لیتے ہیں؟ پیسے لیے اس نے؟ مفت چیزیں دیتا ہے، تو اس لیے وہ اپنی حکمت بھی مفت ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا، حکمت یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولوں میں نہیں ملتی، سائنسدانوں سے نہیں ملتی، علم سے نہیں ملتی، وہ تو ایک نالج ہے، علم ہے، سبجیکٹس ہیں، نالج ہے، جنرل نالج ہے۔ حکمت جو ملتی ہے ان پڑھوں کو بھی، پڑھے لکھوں کو بھی، کالے گوروں کو بھی، اور یہ خدا سے الہی حکمت ملتی ہے۔ اور حکمت ان پڑھ لوگوں کے پاس بھی ہے، خداوند کی دی ہوئی، اور حکمت پڑھے لکھوں کے پاس بھی نہیں ہے اگر خدا نے نہیں دی ہوئی تو۔ علم ہے، علم، نالج اور حکمت، الہی ڈیوائن وزڈم، یہ الگ چیزیں ہیں، یہ خدا ہی مفت میں دیتا ہے، یہ تعلیم سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم آگے بڑھیں گے کہ کس طرح ہم دوسرے حصے میں حکمت کو حاصل کرتے ہیں۔ تو خداوند کے جو لوگ ہیں، خدا کے پیروکار ہیں، وہ یہ بات کو جانتے ہیں، مزید جانیں کہ الہی حکمت خدا کے پاک کلام سے ملتی ہے۔ زبور 119واں، اس کی 105ویں آیت اگر پڑھیں تو بڑی یہ مشہور آیت ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے، آپ اسے پورا کریں، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے، اور آگے کیا ہے؟ میری راہ کے لیے یہ ہے روشنی۔ تیرا کلام کسی اور کا کلام نہیں، کسی فلسفر کا کلام نہیں، خدا کا بندہ کہتا ہے تیرا کلام رتبہ، بادشاہ، طاقت، شہرت، دولت، لیکن تیرا کلام ہی میرے لیے چراغ ہے، میرے قدموں کے لیے، کہ کس طرح اس زمین پر قدموں کو اٹھانا ہے، کون سا قدم اٹھانا ہے، کون سا قدم نہیں اٹھانا ہے۔ میری راہوں کی روشنی تو ہے، کن راہوں پر چلنا ہے، کن راہوں پر نہیں چلنا ہے۔ ہمارے پاس طاقت آ جائے، انسان کے پاس علم آ جائے، طاقت آ جائے، رتبہ آ جائے، دولت آ جائے، تو پھر وہ کہتا ہے میری راہیں میری اپنی ہیں، میرے قدم میرے اپنے قدم ہیں، جدھر مرضی انہوں کو لے کے چلا جاؤں۔ لیکن خدا کے لوگ سرفراز بھی ہو جائیں، وہ جانتے ہیں کہ حکمت خدا کے پاک کلام ہی سے ملتی ہے، اور خدا کا پاک کلام حکمت عطا فرماتا ہے۔ میں بڑی دلیری سے کہتا ہوں کہ جو بائبل مقدس کو پڑھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، وہ مبارک بھی ہیں، اور خدا کے پاک کلام کے مطابق الہی حکمت سے بھی معمور ہیں۔ اگر حکمت سیکھنی ہے تو ہمیں کلام مقدس کو پڑھنا ہے۔ اگر الہی حکمت چاہیے، کلام مقدس کو سننا ہے۔ اگر الہی حکمت چاہیے، کلام مقدس پر عمل کرنا ہے۔ خدا کا کلام حکمت کا خزانہ ہے، اور جو اس کو پڑھتے ہیں وہ الہی حکمت سے معمور ہوتے ہیں، وہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں برکت حاصل کرتے ہیں۔ نہیں تو دنیاوی حکمت سے ایک شعبے میں برکت ہو سکتی ہے،
اور اکثر پاسٹر ندیم کی مجھے بات یہ بڑی پسند آتی ہے. وہ اکثر کہتے ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں یہ ایماندار بھی انہیں شاید نالج نہیں، جو سوچتے ہیں کہ دولت ہی یہی برکت ہے، یہ دنیاوی چیزیں یہی برکت ہے، اسی پر پورے لازم ہو. لیکن جو روحانی برکتیں ہیں، یہ الہی حکمت، الہی عقل، دانائی، یہ تو خدا دیتا ہے، پاک کلام کے وسیلہ سے ملتی ہے اور بالکل فری ہے اور مفت ہے. باقی چیزیں پھر مل جائیں گی. اس لیے دیکھیں جن کے پاس کبھی کبھی دولت گناہ نہیں، لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ برا ہو سکتا ہے. اگر دولت ہو، علم ہو، تو وہ شخص حکمت الہی سے بھرا نہ ہو تو پھر خدا سے وہ دور بھی ہوگا. پھر حکمت کے الٹ وہ بے وقوفیاں کرے گا، تو بے وقوفیاں کر کے روحانی زندگی میں برکت، نجات، سکون حاصل نہیں کر سکتا. وہ کسی ملک میں تو جا سکتا ہے دولت کے بال بوتے پر، گھر کو خرید سکتا ہے، بڑے سے بڑے گھر کو بھی، لیکن اس گھر میں خوشی، اطمینان، سکون اور زندگی نہیں مل سکتی. وہ الہی حکمت سے ملتی ہے، خداوند دینے والا ہے. دوسری چیز، حکمت کیسے ایماندار سیکھتے ہیں. کلام مقدس میں امثال کی کتاب 9واں باب نکالے میرے ساتھ، بڑے دھیان سے سنیں کہ خدا کا پاک کلام برکتوں کا خزانہ ہے، حکمت کا خزانہ ہے. 9واں باب نکالے، امثال کی کتاب 9واں باب، اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، غور سے سنیں. لکھا ہے، خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے. اسے پہچاننا. اور خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے. جو خدا کا خوف مانتے ہیں، ایماندار، جن کے اندر خدا کا خوف ہے، وہ حکمت سے معمور ہوتے چلے جاتے ہیں. ملاکی کی کتاب میں خدا کہتا ہے، اس آیت کو آپ نے پورا کرنا ہے، اگر میں باپ ہوں تو میری اور اگر میں آقا ہوں، بائبل میں لکھا ہوا ہے نا، اگر میں آقا ہوں میرا خوف کہاں ہے؟ تو اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ وہ ہمارا باپ بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے. اور جو حکمت سے معمور ہوتا ہے وہ خدا کا خوف رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہمارے مالک کو، خداوند کو، جو ہمارا آسمانی باپ ہے، اسے کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے. وہ اس کا خوف بھی مانتے ہیں. لیکن جن کی کھلڑی میں خوف ہی نہ ہو، سانو بھائی کسی دا نہیں خوف، سانو کسی دا نہیں ڈر، نہ فلانے دا، نہ فلانے دا، نہ ٹنگرے دا، اور نہ خدا دا، پھر وہ حکمت سے معمور ہوگا؟ پھر وہ عقل مند ہوگا؟ نو. لیکن جو حکمت سے معمور ہوگا اس کے اندر خدا کا خوف ہوگا. ہر معاملے میں وہ خدا کا خوف رکھے گا. کہتے نہیں لوگ محاورہ، اینوں تے خدا دا خوف ہی نہیں. انج یعنی گلاں کردا ہے یا انج کام کردا ہے یا انج رفڑ پاندا ہے، اینوں تے کوئی خدا دا خوف. یہ محاورہ سنے کدی ہے نا دنیا سے محاورہ، بہنوں بھائی کوئی خدا دا خوف نہیں جی. اور کئی لوگ ہیں ان کو کوئی خوف نہیں.
ईमानदार होते हुए कहते सानू कोई खौफ नहीं। लेकिन हिकमत से जो शख्स मामूर होना चाहता है उसे खुदा का खौफ अपने अंदर रखना है, और जो खुदा का खौफ रखता है वो हिकमत से मामूर होता है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आका है, बाप है, इज्जत है और खौफ है। फिर एक और चीज से भी हम हिकमत सीखते हैं, लेकिन वो भी खुदा के पाक कलामे और खुदा के कलामे मुकद्दस में से। निकाल ले मेरे साथ, पढ़ भी लेते हैं। अमसाल की किताब उसका 13वां बाब लिखने वाले लिख सकते हैं, 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है तकब्बुर से सिर्फ झगड़ा पैदा होता है, लेकिन मशवरत पसंद के साथ हिकमत है। जो तकब्बुर करता है, मगरूर है, प्राउड है, वो क्या पैदा करता है? झगड़ा, काजी भी झगड़ा, बार भी झगड़ा, जिंदगी दे हर शोबे से क्यों के अंदर की है तकब्बुर, मगरूरी। और तकब्बुर और मगरूरी बहुत बड़ा गुनाह है। जैसे कहें कि गुनाह बड़ा कौन सा है, आप पता नहीं क्या क्या जवाब देंगे, लेकिन एक सवाल पर आप जवाब जरूर दे देंगे। इब्लीस को, शैतान को किस वजह से नीचे गिराया गया? जवाब दें जी। कुछ ने और कोई गुनाह किया, छोड़ दे, जितनी भी लिस्ट आप देंगे। तकब्बुर, मगरूरी बहुत बड़ा गुनाह है, और बाइबल मुकद्दस में ये लिखी बात है, मैं कभी क्यास राय नहीं करती। लिखा है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला कर सकता, हालांकि किसी गुनाह के लिए नहीं कहा। इतनी खुदा को नफरत है जो तकब्बुर से भरे होते हैं, रूहानी तकब्बुर से, दुनियावी तकब्बुर से, खानदानी तकब्बुर से, हर तरह के तकब्बुर और मगरूरी से खुदा को बहुत ज्यादा नफरत है। किसी की बात क्या, खुदा कहता है मैं खुद मुकाबला करता हूं। अगर कोई खुदा मुकाबला करे, कोई उसके सामने खड़ा हो सकता है? बड़े बड़े बादशाह तख्त पर बैठे, बाइबल में लिखा बादशाह को घास खिलाने पर मजबूर कर दिया, यह बाइबल मुकद्दस में लिखा है। तो तकब्बुर और मगरूरी से हमें बचना है। और जो ये मैंने बाइबल में से आज पढ़ी है, जो तकब्बुर नहीं करता, मगरूर नहीं, वो मशवरत पसंद है। और बाइबल में क्या लिखा है कि मशवरत से ही हिकमत मिलती है। जो तकब्बुर में होगा, किसी का मशवरा नहीं मानता। तू कौन होना सानू मशवरा देना? असी ते आप लोग कौन मशवरे देने? ये क्या है? तकब्बुर। तू कौन है सानू समझाने वाला? असी ते आप तुसी कलाम नू की जानदे, असी तुहाडे नाल वध जानने। सारा दिन असी टेलीफोन ते कलाम ही सुनने। कई लोग तकब्बुर जाता नहीं और सारा दिन टीवी ते कलाम सुनते रहते, सारा दिन सोशल मीडिया ते कलाम सुनते। लेकिन अगर तकब्बुर नहीं गया तो मुझे ये बताएं, कलाम सुनने का कोई फायदा है? और मगरूर होते जाते हैं। कई रूहानी मगरूरी भी है। सानू इन्ना कलाम आंदा है पादरी साहब नालों भी ज्यादा।
पारी साहब तुसी की कलाम सानू सिखाना, आओ असी तुहानू सुनाने, असी तुहानू सिखाने। फलाने नू की आंदा, सानू बड़ा कलाम आंदा। ते आंदा की है? मगरूरी। आंदी की है? तकब्बुर करना। आंदा की है? मशवरत को ना मनना। ये मैंने आपके सामने पढ़ी है ना आज। हिकमत किस तरह मिलती है? किस तरह मिलती है हिकमत? लेकिन फिर पढ़ देता, तकब्बुर से सिर्फ झगड़ा ही पैदा होता है और कुछ अकल नहीं आती ना हिकमत मिलती। की पैदा हो जाता है? झगड़ा ही झगड़ा। घर च भी झगड़ा, बाहर च भी झगड़ा, मियां बीवी नाल भी झगड़ा, भैणां भरावां नाल भी झगड़ा, झगड़े ही झगड़े। लेकिन बाइबल में मैंने आगे क्या पढ़ा है? दूसरा हिस्सा। लेकिन क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस में? फिर पढ़ता हूं, मेरे लिए है, आपके लिए। लेकिन मशवरत पसंद के साथ हिकमत है। किसके साथ हिकमत है? जो मशवरा लेता है, जो किसी भी बात पर परेशानी हो, मुसीबत हो, आजमाइश हो, समझ ना आ रही हो, तो मशवरा जात लेना। तो मशवरा किससे लें? अब ये जवाब दे, आप समझदार पड़े हो, मुझे पता है। किससे मशवरा लें? जी शाबाश। मशवरा भी उससे लें जो मशवरा देने के लायक हो, हिकमत से भरा हो। मशवरा उससे ले जो कामयाब खुद हो। मैं अक्सर लोगों को सिखाता हूं कि अगर मशवरा लेना है मियाँ बीवी के यानी अज़वाज के रिश्ते में कि किस तरह से करनी है, तो किससे मशवरा लेंगे? जो कामयाब जिंदगी गुजार रहा है। तो जड़ा आप नहीं गुजार रहे उन्हें की मशवरा देना। अगर रूहानी कामयाबी चाहते हैं तो किससे मशवरा लें? हाँ, जो रूहानी तौर पर आप सोचते हैं कि खुदा ने इसे रूहानी बरकतें दिया, उससे मशवरा लें। मशवरा जात में हिकमत है, लेकिन अक्सर लोग अच्छा मशवरा लेने के लिए कोशिश भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? वाई क्योंकि अंदर तकब्बुर है, प्राउड। हम क्यों मशवरा लें? चाहे झगड़े पैदा हो जाए, मशवरा नहीं लेना। तो कब्र झगड़ा पैदा करता है। और अच्छे लोग मशवरत करते हैं, अच्छे लोगों की मशवरत लेते हैं, खुदा के लोगों से मशवरत लेते हैं, नहीं तो अगर किसी पैड़े बंदे को मशवरत तो लो तो और भी ज्यादा की कर देगा। पहले नालों में बुरा हाल कर। बुरा मशवरा, अच्छा मशवरा ये हिकमत से आता है। खुदा अकल देता है, खुदा दानाई देता है। फिर बाइबल मुकद्दस में हिकमत कैसे मिलती है और हम सीखते हैं। जल्दी से एक दो बातें और सीखते हैं। अमसाल की किताब उसका 29वां बाब और 15वीं आयत देखें कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। अब मैं पढ़ता हूं आपके लिए, अपने लिए। लिखा है, छड़ी और तंबीर हिकमत बख्शती है, लेकिन जो लड़का बेतरतीब छोड़ दिया जाता है अपनी मां को रुसवा करेगा। हिकमत किस तरह मिलती है? छड़ी और तंबीर क्या बख्शती है? हिकमत। तंबीर, छड़ी, लेकिन
انسان جو ہے وہ تنبیہ کو بالکل پسند، تنبیہ تو بالکل دور دور بھاگتا ہے. لیکن بائبل مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ عبرانیوں کے خط میں اس کا 12واں باب اگر پڑھیں تو تنبیہ کتنی ضروری ہے، اور جس کو تنبیہ نہیں ہوتی وہ حکمت سے معمور نہیں ہوتا، اور جس کو تنبیہ کی جاتی ہے بائبل مقدس کے مطابق وہ حکمت کو سیکھتا ہے. جو تنبیہ کی برداشت کرتا ہے، تنبیہ کو سننا چاہتا ہے، تنبیہ سے محبت کرتا ہے کہ میں یہ تنبیہ میرے لیے حکمت اور عقل اور دانائی کا سبب ہے، تو وہ عقل مند ہوتا چلا جاتا ہے. اور جو تنبیہ کو نہیں سنتا بلکہ تنبیہ کا غصہ کرتا ہے، کئی لوگ تنبیہ کا بڑا غصہ کرتے ہیں، چاہے کلام میں سے تنبیہ ہوتی ہو تو وہ کہیں گے لا بے آج تے سارا زور ساڑھے تے لگا. یہ نہیں سوچتے کہ وہ تو کلام کہہ رہا ہے، کلام کی باتیں ہیں، کلام تنبیہ کر رہا ہے، وہ سب کو کرتا ہے، پڑھنے والوں کو بھی کرتا ہے، سننے والوں کو بھی کرتا ہے. لیکن کئی تو کلام سے بھی لڑ پاتے ہیں. جو میں نے 50 سال ہو گئے خدمت کرتے، فلاں جی پادری نے سارا جڑا حوالے نے نا کہ میرے لیے، میں تاڑے لیے لگائے نے، خدا ایڈا ویلا بیٹھا ہے تاڑے لیے حوالے نے. پادری صاحب جی یہ حوالہ جڑا سانو انج لگا ہے نا جی میں زخم دے اتے نمک چھڑکی دے. تو میں خدا ایڈا بھی ویلا نہیں سی، انہیں کہا نہیں او فلاں پین جا فلاں بھائی واسطے لکھوا دیتا، پاک نو کیا لے کے نمک چھڑکا. خدا نے اس طرح لکھوایا جواب. پھر دوسری گالے لگتا کنوں ہے جی جتنے زخم ہے اتنے لگنا ہے، نہیں تے نمک دیسی ٹیبل سالٹ بھی کھانے. پھر لگتا کل کہنے نمک کاٹے لڑائی ہو جاندی. شوہر کہندا باقی چیزیں کوشتے گلے ہیں نمک کاٹے، تے بیوی کہندی نمک کاٹ کھاؤ پلے ہو بی پی ہائی ہو جاتا ہے. لڑائی میں کو کتنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہندا تیرا ہی میرا تو نہیں نا، مینوں تے پا کے دے. لڑائی ہوندی ہے کہ نہیں؟ تو کئیوں کو یہ تنبیہ سے لڑائی کا آغاز شروع ہو جائے. تنبیہ سے لڑائی کا، ہاں سانو تنبیہ نہ کرو، سانو کوئی میٹھی میٹھی چیز ہی دیو، گڑ دیو، گڑ انہوں بھی خالص نہیں ملتا. سانو تے کو گڑ دو، میٹھیاں میٹھیاں گلاں ساڑھنا کرو، دل لبانا لیاں بڑیاں چاپلوسی دیاں گلاں کرو. ہیں آئے آئے ساڑھا دل خوش ہوئے، پاہمیں ہو کے برکت ملے نہ ملے، کئی وقتی طور نہ تے خوش ہوئیے نہ. لیکن بائبل مقدس میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ جو تنبیہ کرنا ہے خدا آپ کو کتنا پیار کرتا ہے. یہ پیار ہے، یہ زخموں پر نمک نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خدا کا کیا ہے؟ یس. آپ خدا کا پیار دیکھنا چاہتے ہو تنبیہ کے ذریعے؟ سننا چاہتے ہو؟ اوکے ہم حوالہ پڑھیں گے عبرانیوں 12واں باب، اس کی ہم پڑھ لیں 7ویں اور 8ویں لکھا ہے تم جو کچھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے. پہلی بات جو آزمائشیں آتی ہیں اس میں سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ تربیت. خدا ہماری کیا کرتا ہے؟ تربیت. آزمائشوں سے کیا کرتا ہے؟ تربیت. اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے. پیار ہے نا اس کو، ہے نا؟ کیا جان کے کرتا ہے؟ غیر جان کے نہیں کرتا. غیر کے سر تنبیہ کر دیں
ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦੋ समझे बाइबल को जब तभी हो शुक्र करें कि हम खुदा के फर्जंद हैं हम खुदावन के बेटे और बेटियां हैं और आगे क्या लिखा है वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता है कौन सा बेटा है बाइबल कह रही है फिर आगे क्या लिखा है और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई गौर से सुने जिसमें सब शरीक हैं एक नहीं सब तो तुम हरामजादे ठहरे ना के बेटे ठहरे ये बाइबल में मैंने ने पढ़ा है शायद आपने पहले पढ़ा ना हो कहीं ये लफ्ज भी बाइबल में निकले अगर तुम्हें तंबीह नहीं की गई तुम बेटे नहीं हो हरामजादे हो बाइबल कह रही है और अगर तंबीह की गई है तुम हरामजादे नहीं हो तुम बेटे और बेटियां हो और बेटों बेटियों में शामिल हो गए हो और यही तंबीह तुमको हिकमत से मामूर कर देगी यही तंबीह तुम्हें अक्लमंद बना देगी यही तंबीह तुम्हें अक्ल से जिंदगी बसर करना जिंदगी के हर शोबे में सिखा देगी इसलिए लिखा है उसकी तंबीह को नाचीज ना जान मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं जिन्होंने खुदा की तंबीह को नाचीज जाना उन्होंने सारी उम्र सुख नहीं पाया बल्कि वो बिगड़ते 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 चले गए फिर बाइबल मुकद्दस में एक और बात हम सीखते हैं कि कौन हिकमत हासिल करता है मिसाल नामा बाप 4 आयत मैं पढ़ूंगा नामा बाप निकाले मेरे साथ और उसकी 4 आयत अगर ये पूरा नामा बाप पढ़े अमसाल तो ये हिकमत पुकारती है 8वां नामा बाप नोट कर लें हिकमत हम कलाम होती है खुदा की इलाही हिकमत ऊंची जगहों पर पुकारती है कि आयो ये नहीं हिकमत हासिल करो और 4 आयत में क्या लिखा है ऊपर लिखा हुआ है उसने अपनी सहेलियों को रवाना किया और खुद शहर की ऊंची जगहों पर पुकारती है ये पुकारती कौन है और सहेलियां उसकी कौन है खुदा के खादम खुदावन के खादम हिकमत इलाही हिकमत उसका कलाम हिकमत खुदावन यीशु मसीह उसने अपनी सहेलियों को रवाना किया है अपने खादमों को और आप ऊंची जगह पर पुकारती है कौन पुकार रही है हिकमत 8वां नामा बाप पढ़े और 4 आयत में लिखा है जो सादा दिल है इधर आ जाए और बेअक्ल से वो कहती है हिकमत कहती है बेअक्ल से कहती है आओ मेरी रोटी में से खाओ और मेरी मिलाई हुई मैं में से पियो सादा दिलों को कहती है आ जाओ मेरी रोटी में से खाओ बाइबल मुकद्दस में लिखा है बेअक्लों को कहती है आ जाओ आओ सादा जो दिल है
کون حکمت حاصل کرتا ہے؟ جو سادہ دل ہے، سادہ دلی سے سیکھتے ہیں، سادہ دلی سے قبول کرتے ہیں، سادہ دل سے یقین کرتے ہیں، سادہ دل سے کلام کو قبول کرتے ہیں، سادگی کے ساتھ وہ اس کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، سادگی کے ساتھ حکمت کو مانگتے ہیں۔ سادہ دل، اور سادہ دل ہم ایک زبور میں بھی گاتے ہیں، زبور میں ہم گاتے ہیں کہ سادہ دل، یہ امثال کی کتاب میں بھی ہے، سادہ دلو آجو، بڑی سادگی سے، ہوشیاری سے نہیں، چلاکی سے نہیں، چلاک دل، ہوشیار دل حکمت کو نہیں پا سکتا۔ جو سادہ دل ہے، سادگی کے ساتھ، سادہ ایمان کے ساتھ، سادہ طریقے سے خدا کے کلام کو، اس کی حکمت کو مانگتا ہے، اور وہ سادہ لوگ ہی حکمت سے معمور ہو جاتے ہیں۔ چاہے دیکھنے میں وہ سادہ ہوں لیکن حکمت سے معمور ہوں گے، دیکھنے میں چلاک ہوں تو لکھا ہے بے عقل آجو، دل کرے بے عقلی سے بھرے ہوں۔ تو خدا کا کلام، میں نے اکثر یہ بھی جملہ بولا، خدا کا کلام بہت سادہ ہے، کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے اس میں، نو، کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے۔ خدا کا پیغام سادہ ہے، خدا کی محبت نہایت سادہ ہے، خدا کا کلام سادہ ہے، نجات سادہ ہے، سادہ طریقے سے خدا سکھاتا ہے، جس طرح بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ لیکن جو سادگی کے ساتھ، سادہ دل کے ساتھ، سادہ ایمان کے ساتھ اس کی باتوں کو قبول کرتا ہے، وہ الہی حکمت سے معمور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسی سادہ نہ ہی کہ نہ اسی دے خود ہی خدا نے سکھانا لیا، یہ بھی میں آپ کو آج بات بتا دوں، کوئی خدا کے پلپٹ سے میں بول رہا ہوں، دو لوگوں سے تو میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے، ایک خاتون اور ایک مرد، جس نے یہ کہا کہ یہ بات کلام میں نہیں لکھی ہونی چاہیے، خود جو رہے اور زیادہ نمک لگتا، شاید آپ نے سنی ہو یا نہ سنی ہو۔ کبھی کبھی ہم اتنے انسان کہہ لو اتنا بے وقوف ہو جاتا ہے، وہ خدا کی باتوں کو بھی کہتا ہے بھی خداوند تانوں سمجھ ہی نہیں آئی ہے، نہ ہی لہان دیتے چنگا سے، نہ لہان دیتے تہاڈا کی بگڑ جانا سی، کیا گل نہ ہی لہاؤ جڑی میرے تے نہیں لگدی، او گل لہاؤ جڑی او دے تے لگ۔ تو لڑائی، کئی لوگ کلام سے بھی لڑائی کرتے ہیں، وہ اپنی پسند کی دفاع کی آیتیں پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کلام جہل ہی ہے، تو دوسرے نے بھی کوئی دفاع رکھے ہوں وہ کہتے ہیں کلام جہل ہی ہے۔ کلام سے لکھا ہے، بیوی کہتی شوہر کو کہ پرورش تو نے کرنی ہے، کلام میں لکھا ہے جس اپنے بدن سے پیار کرتا ہے تو نے پیار کرنا ہے، تو بیوی کو کہہ دی یہ بھی لکھے گا، تو مسیح کی مانے جس طرح اس نے کلیسیا کو پیار کیا تو اپنی بیوی کو پیار کر۔ ہاں، بہت سارے لوگوں نے اپنے دفاع کے لیے آیتیں ڈھونڈی ہیں، لیکن دوسری آیت نہیں جڑی وہ اگے ہو، لیکن جو سادہ دل سے، ہاں جی، بائبل سے بھی فائٹ ہوتی ہے، آیات سے لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے،
ایک جگہ میں گیا تھے، بڑے بڑے پاسٹرز جمع ہوئے تھے، بڑے بڑے لیڈرز جمع ہوئے تھے، بڑے بڑے. مجھے انہوں نے بلا لیا تو میں بھی چلا گیا. میں نے کہا چلو جانا چاہیے، بڑے بڑے عالم جمع ہوئے ہیں. تو ایک عالم نے پڑھا مثال یہ ہے، اس نے دوسرے نے آ کے کہا نہیں یہ ایسے ہے. میں حلوا بھی تانو بہت شاباش. تو اسی ایک دوسرے دی گلاں کٹ کے واہ بھی واہ تے کنفیوژن پیدا کرو. جنہیں سن دے نے پہ انہیں جو نا کنفیوژن ہی پیدا کرتے چلے جاؤ. میں کہا واہ بھی واہ بعد چونہ میں تھاپی ماری. میں شاباش بھئی تو اسی کنفیوژن دے بھی ماسٹر ہو. برداشت ہی نہیں ہے، تربیت پسند سپیرٹ نہیں ہے، مشورت پسند سپیرٹ نہیں ہے. اور بائبل مقدس میں جو ہم نے پڑھا ہے سادہ دلی سے ہم اس کے کلام کو قبول نہیں کرتے ہیں. اب آخر میں حکمت کے بہت ہی فائدے ہیں، بہت ہی فائدے ہیں. اس کی بڑی اہمیت ہے. اگر امثال کی کتاب پڑھیں 16واں باب 16ویں آیت تو لکھا ہے کہ حکمت کا حصول سونے سے بہتر ہے. حکمت کا حصول سونے سے بہتر ہے. اس کا مطلب ہے سونے کا مطلب دولت سے بہتر ہے. اگر حکمت ہے دولت سونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اس کی بڑی اہم ضرورت ہے. اس نئے سال میں بھی اہم ضرورت ہے. آنے والے سالوں میں بھی الہی حکمت کی اہم کیا ہے؟ ضرورت ہے. اور بائبل مقدس میں ایک حوالہ ہم پڑھتے ہیں، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. لیکن ایک آخری حوالہ میں پڑھتا ہوں، امثال کی کتاب اس کا 24واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت. دیکھیں کتنی اہمیت ہے حکمت کی. حکمت وہ جو الہی حکمت ہے. یہ بار بار میں سکھا رہا ہوں. لکھا ہے حکمت سے، بڑے دھیان سے سنیں میرے لیے آپ کے لیے، حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے اور فہم سے اس کو قیام ہوتا ہے، اور علم کے وسیلہ سے کوٹھڑیاں نفیس و لطیف مال سے معمور کی جاتی ہیں. پھر آگے کیا لکھا ہے؟ ہم 5ویں آیت بھی پڑھ لیں، لکھ بھی لیں. دانا آدمی زور آور ہے. دانا آدمی زور آور ہے، بلکہ صاحب علم کا زور بڑھتا رہتا ہے. اس سے حکمت سے گھر تعمیر ہوتا ہے. پہلی بات یہ گھر کیا ہے؟ یہ اینٹوں کا گھر نہیں ہے، اسے مکان کہتے ہیں، ہاؤس کہتے ہیں. گھر کا مطلب کیا ہے؟ افراد. گھر کا مطلب یہاں کیا ہے؟ خاندان. حکمت سے گھر تعمیر ہوتے ہیں، تعمیری کام ہوتا ہے، نسلوں میں تعمیری کام ہوتا ہے، افراد میں تعمیری کام ہوتا ہے. گھر تعمیر ہوتا ہے جو افراد پر ہے، جو خاندان ہے. تعمیری کام ہوتے ہیں، وہ تعمیر ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ خاندان خوبصورت ہوتے چلے جاتے ہیں. خاندانی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، وہ خاندانی لائف میں تعمیر ہوتے چلے جاتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ حکمت کی وجہ سے. اور اگر الہی حکمت نہ ہو تو خاندان تعمیر نہیں
बल्कि उसका फिर उलट क्या है, बिगड़ते चले जाते हैं। आए पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे खानदान, पूरे वेस्टर्न कंट्री में, एशिया कंट्री में भी, दूसरे कंट्रीज में भी खानदान तामीर कुछ होते हैं जो इलाही हिकमत से चलते हैं, बाकी आपने देखा बिगड़ते चले जा रहे हैं, उखड़ते चले जा रहे हैं। घर बनाया लेकिन घर कई इस पूरे वर्ल्ड में उजड़ गए और रेशो बढ़ रही है, घर उजड़ने की रेशो बढ़ रही है। और ऐसी बदी आ गई है कि लोग घर को उजड़ने देते हैं, वीरान घर हो जाते हैं और फिर माहौल सारा बदल जाता है। क्यों कि इलाही हिकमत की कमी से घर तामीर नहीं होते बल्कि उजड़ जाते हैं। इसलिए घर की तामीरी के लिए मुझे, आपको, शौहर और बीवी को, बच्चों और वालिदैन को क्या चाहिए? हिकमत चाहिए ताकि हमारा घर तामीर हो। कई घर आपने देखे पूरे वर्ल्ड में, आप पढ़े लिखे हैं, तामीर होने की बजाय बिगड़ गए, उखड़ गए, वीरान हो गए, उजड़ गए घर। हमें अपने घरों को महफूज करने के लिए, तामीर करने के लिए, मजबूत करने के लिए, रिश्तों को मजबूत करने के लिए, शौहर और बीवी के रिश्ते को, वालिदैन और बच्चों के रिश्ते को मजबूत करने के लिए आप मुझे जवाब दें, हमें किस चीज़ की जरूरत है? हम कहते हैं पहले घर की जरूरत है, इटा का घर, बेशक वो रहने की जरूरत है। वो तो घोंसले भी परिंदिया ने बनाए ने कि नहीं? परिंदिया ने अपने बच्चों लिए घर बनाया तो उन्हें जी हिकमत है, जो इलाही हिकमत खुदा दी, जो खुदा चाहता है, जो खुदा ने अपनी शक्ल शबीह पर बना के कहा मेरी पैरवी करो, मेरे हुक्मों पर चलो। परिंदों ने घर बनाए, हम कोई परिंदे हैं या परिंदों की तरह हैं या परिंदों से अशरफुल मखलूकात है? अगर गाड़ी बना के कह ले बस भाई, लेकिन घर क्या है? इफराद। घर क्या है? खानदान। अगर घर में खुशी नहीं, इत्मीनान नहीं, अगर रिश्तों में खुशी नहीं, शौहर और बीवी, बच्चों और वालिदैन में, तो फिर वो घर हिकमत से मामूर, जहाँ हिकमत होगी वहाँ क्या होगी? खुशी होगी। वहाँ चाहे किसी चीज की कमी भी हो जाए तो की होगी? फिर तो उत्थे मुहावरा भी आ जाता है। हूँ तो मुहावरे रह ही नहीं के लिखा कि मावां धीआं सुलह होवे तो पीढ़ी ते भी गुजार ले, ते सुलह ना होवे तो 10 मरले का घर भी ले लो तो उत्थे भी लड़ाई पई जांदी है। उन्होंने यह फायदा जरूर होंदा, एक उस कमरे च चला जाता ते एक दूसरे कमरे चला जाता, ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 10-12 ਦਿਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ, ਮੁੰਡਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ? अगर घर एक ही हो छोटा, पहले घर छोटे होंगे सन तो मुहब्बत ज्यादा होंगी सी, हुण घर लोगों ने बड़े बना ले ते खानदान की नहीं खुशी का इजहार करना, घर का इजहार करी जाना। मेरे को इन्ने कमरे, साडे कमरे बिल्कुल खाली पे होंगे, ऐसी गेस्ट रूम एक बना लिया जी, ते गेस्ट रूम जो बंदा भी आके देखता है घर च माहौल जिहड़ा है, फिजा जी बड़ी अफसूदा है,
گیسٹ جا کے کہندا ہے گھر تے وڈا سی لیکن ਉਹਦੇ ਚ وہ خوشی نظر نہیں آئی جڑی پہلے کدی ہوندی فضا بڑی اس طرح سی جویں پتہ نہیں کی ہو گیا ایک میرا دوست اس نے کلام سنایا جس گھر میں محبت خوشی شادمانی نہیں اس گھر سے تو بلی بھی بھاگ جاتی وہ بھی چھال مار کے دوڑ جاتی ہے کہ اس گھر سے سکون سکان ہے نہیں یہ دے کیا کیونکہ بلی نے بھی کٹنا شروع کر دینا غصہ آپس میں تے کٹ کے دیتے دینا ٹاں 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 ماری جانا یا کتا رکھے نہ کتے میں ماری جانا جاؤں 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 کتے نے کہنا پائیے تو دوڑو ایک کار دا ماحول ہی بڑا پیڑا ہے لیکن اگر محبت ہو تو پھر اور محبت کے لیے سکون کے لیے ہمیں کیا درکار ہے اب آپ نے جواب دینا کیا درکار ہے کون سی حکمت اور یہ مفت ملتی ہے مانگنے سے ملتی ہے جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو مسز یاسمین فداب کی روحانی ماں اکثر کہتی ہے بچوں کو کہ شادی ہے نہیں کہ بھی چاند دن بڑے جناب کھانے کھائے جا رہے ہیں دعوتاں ہو رہی ہیں جناب ہوئے تو یہ مطلب ہے نہیں کہ شادی بس اے ہوئی ہے ایک چاند دن ہی ہوئے گا مہینہ ہوئے گا او دے بعد اس کے بعد آزمائشیں آئیں گی چیلنج ہے تو اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے یا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا درکار ہے آپ نے بتانا ہے الہی حکمت کی ضرورت ہر زندگی کے شعبے میں ہمیں الہی حکمت کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے خاندان بھی محفوظ ہو اور تعمیری کام ہو اور زندگی بھی تعمیری ہو اور خداوند کو جلال ملے اور ایک دوسرے کے لیے برکت کا سبب بنے خوشی کا سبب بنے اس لیے حکمت کو مانگیں الہی حکمت کو مانگیں نئے سال میں بھی مانگیں آنے والے سالوں میں بھی مانگیں پھر آخر میں جملہ بولتا ہوں جو برکتیں آپ کو آج تک مل گئی ہیں غور سے سنیں اس جملے کو ان برکات کو سنبھالنے کے لیے الہی حکمت کی ضرورت ہے اور جو برکتیں وہ آپ کو دینے والا ہے جس کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں ایک دوسرے کے لیے نئی برکتیں نئی خوشیاں نئی کامیابیاں ان کو حاصل کرنے اور ان پر قائم رہنے کے لیے ہمیں الہی حکمت کی کیا ہے کتنے چاہتے ہیں کہ اس سال آپ کو خدا نئی برکتیں نئی خوشیاں نئی کامیابیاں عطا فرمائے میرے پیچھے دعا مانگے اے آسمانی باپ تیرا شکر ہو تیرا کلام سچا ہے تیرے کلام سے ہم حکمت سیکھتے ہیں جو ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے تاکہ ہمارے گھروں میں خوشی ہو تاکہ ہم زمین پر کامیاب زندگی بسر کریں ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں تیری الہی حکمت کی ضرورت ہے اے خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ حکمت کی کمی ہو تو مانگو آج میں مانگ رہا ہوں مجھے حکمت دے مجھے حکمت دے مجھے الہی حکمت دے تاکہ جو برکتیں تو نے دی ہیں اس سے سنبھالوں اور جو دینے والا ہے وہ تیری حکمت سے حاصل کروں اور اس پر بھی قائم رہوں خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں اس کے کلام کے لیے یسوع مسیح کے لیے جتنا موقع دیا جتنا موقع